پروگرام کے اس سلسلے میں مجھے ڈسکس کرنا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو، جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ نے آئی پی پی سے کر لی ہے. بتایا جا رہا ہے نون لیگ نے ایم کیو ایم سے بھی تقریباً کر لی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. اور 242 کراچی کی جو بڑی امپورٹنٹ سیٹ تھی، شہباز شریف صاحب جہاں سے لڑ رہے تھے، اطلاعات اور ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم وہ سیٹ نون لیگ کے لیے، شہباز شریف کے لیے چھوڑنے کو تیار ہے. لیکن تفصیلاً آگے ڈسکس کریں گے. ویلکم کروں گا عبدالرشید صاحب نے مجھے جوائن کیا، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں، کراچی سے بڑی ان کی بھاری آواز ہے اور عوام کے مسائل کے اوپر شور مچاتے رہتے ہیں. عبدالرشید صاحب تھینک یو سو ویری مچ. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رشید صاحب، مسنگ پرسنز کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں جو اخراجات اور ان کی تنخواہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سے لے کے سب کی ہیں، اور تقریباً کو 50 لاکھ مہینہ، 6 کروڑ سالانہ. ان کا کام ہے کچھ نہیں، صرف گھر بیٹھے آرام عیاشی ہے. اور آپ ان تنخواہوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جتنے کمیشن بنے ہیں تو اس نے خزانے پر بوجھ ڈالنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا ہے. اور آخر میں نچوڑ اس کا یہی نکلے گا کہ 2 پیپر پیش کر دیے جائیں گے جی اور اس میں کچھ اعداد و شمار ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ پوچھنا تو یہ چاہیے کہ یہ جو کمیشن بنا ہے اس نے اب تک کتنے مسنگ پرسن کو بازیاب کرانے کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھوائے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہزاروں کی تعداد کے کوئی اندر جو اقدامات ہے نہیں اٹھوا وہ سکے. لوگ جو ہے وہ غائب ہیں، لاپتہ ہیں. آج بھی بلوچستان کی سڑکوں پر مسنگ پرسن کے حوالے سے احتجاج جو ہے وہ سردی کے دنوں میں چل رہے ہیں. لیکن کمیشن ہو یا ادارے ہوں، اس وقت نہ بولنے سے قاصر ہیں اس کے حوالے سے، اور نہ ہی کوئی عملی اقدامات اٹھائے ہوں گے. یقیناً ایسے کمیشن سے اللہ بچائے اور پاکستان کو نجات دلوائے، آمین. آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے. نون لیگ کی بڑی سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں. ناصر الدین صاحب نون لیگ اتنی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کیوں کر رہی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی کمزوریاں ہیں، چھپائی جا رہی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے سے ان کے پاس طاقت ہے، اسی لیے وہ پیچھے کی طاقت کو استعمال کر کے دوسری جماعتوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس پیچھے کی کہ طاقت ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی رہنما ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہماری دیگر مخالف سیاسی جماعتیں یہ خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ 4تھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ مسلم لیگ نون کوئی کمزور ہے تو یہ تو یعنی غیر متعلق بات ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیوں کر رہی ہے. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ قومی سطح پر وہ ایک لائن ڈرا کی ہے. میاں محمد نواز شریف نے آج سے نہیں، عرصہ دراز پہلے سے جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں 2 طرح کی سیاسی قوتیں ہیں، ایک پرو ڈیموکریٹس ہیں اور ایک اینٹی ڈیموکریٹس ہیں یا اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں. تو جو بھی ڈیموکریسی پہ یقین رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں، جو بھی ملک میں سیاست جمہوری نظام کو استحکام جو دینا علاج چاہتی کرانے ہیں، باہر جاتی ہیں. یہ ایک دیگر مسئلہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس جو مواقع میسر ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی جہاں مواقع میسر ہوتے ہیں تو ہم بھی بہتر علاج کرنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں بھی پاکستان کی انٹیریئر شہروں سے جو ہے لوگ آغا خان میں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، اور جس کے پاس جتنے مواقع ہوتے ہیں اس کو وہ اویل کرتا ہے. اور یہ ہر کسی کا رائٹ حق ہے. ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے. ٹھیک. خیر یہ بات ایک دیگر ہو گئی، ورنہ میں تو آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت سے میاں محمد نواز شریف جو ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سن 2018 اور 2013 کے انتخابات میں بھی نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ بلوچستان میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا اور ان کو حکومت سازی میں شامل کیا. 2.5 سال تک جو ہے وہ ان کو حکومت دی، یعنی آدھی مدت کے لیے. اور یعنی جن لوگوں نے نواز شریف کو غدار کا وہ بھی آپ کے ساتھی بن گئے. دیکھیں بات غدار کی نہیں ہے، وہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ لوگوں کی سوچ میں، ان کی فکر میں ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے. تو یہ کوئی مطلب یہ کہ منجمد نہیں ہوتی ہے، سوچ بھی انسان کی ارتقاء کے عمل میں رہتی ہے، تو اس میں یقیناً بہتری بھی آتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اگر فرض کر لیں، دیکھیں سوال تو آپ ان سے کریں کہ اگر کوئی کل ہم کو غدار کہتا تھا اور آج ہم سے اگر وہ بیٹھ کر بات کر رہا ہے تو سوال تو ان سے کیا جانا چاہیے. ٹھیک سر، ٹھیک. جماعت اسلامی کیوں نہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے عبدالرشید صاحب؟ میں پہلے تو اپنے ناصر صاحب کی جو بات تھی اس پر ایک کمنٹ دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک کے مقبول ترین
रहनुमा हैं। तो मेरा ख्याल है हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ ये तज़किया है। मकबूल का मीम उड़ गया है, कबूल तरीन रहनुमा है। अच्छा, और मकबूल अलग है, कबूल अलग मकबूलियत है। तो बहरहाल हक़ाइक़ बहुतों की को है, झुटलाना नहीं चाहिए कबूल कम है। सबके सामने। आप क्यों नहीं कबूल हो रहे? मखसूस लोगों के लिए काबिल कबूल हैं। और हमारा कौम की मामला ये मिसाल कि सीट एडजस्टमेंट का जो इस वक्त एक पूरा फार्मूला चल रहा है, यस, तो हम समझते हैं कि ज़ालिम एक दूसरे को जो है सपोर्ट करने के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये सारे मुक़्तदर तबक़ात के अंदर लोग बैठे रहे। इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी मिलकर हुकूमत की, GDA बना करके देख ली, नवाज़ शरीफ और MKM का हनीमून पीरियड भी चला, फिर तलाक़ें भी हुई और फिर उसके बाद दोबारा जोड़ तोड़। तो मेरा ख़्याल है कि ये इस्तेहसाल करने के लिए हमेशा इस तरह के एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं। इस वक्त ख़ुसूसन अगर शहर कराची को देखा जाए तो कराची के लोगों ने उन तमाम लोगों से जो हुकूमतों में बरसों बरस रहे हैं बेजारी का ऐलान किया है। बलदियाती इंतखाबात के अंदर मैंडेट बहुत वाज़ेह तौर पर जमात इस्लामी को मिला है। अब्दुल रशीद और साहब, हमने मैंने ये कराची तय किया में है। घूमा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा सोचा ही नहीं हमने किसको वोट देना है, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि हम इस तरफ हों, उस तरफ हों, किस तरफ हों। तो मेरा ख्याल है कि बलदियाती इंतखाब से जो एक धमक महसूस हुई है शहर कराची की, लोग अब दोबारा रिवर्स हो रहे हैं जमात तो इस्लामी वो की धमक तरफ, के बाद असल की 9 मई तरफ। का धमाका भी तो था ना असल सर। की तरफ 9 मई से मेरी मजम्मत तो काबिल कबूल भी नहीं होगी तो 9 मई की मजम्मतें तो लोग करवा रहे हैं, लेकिन असल मसला इस वक्त ये है कि इन लोगों ने शहर कराची को दिया क्या है, जो मुख्तलिफ करतब के साथ दोबारा उतरने की कोशिश कर रहे नवाज हैं। शरीफ साहब को मैंने तो अमन दिया है कराची को कहते हैं। कराची को अमन तो मेरा ख्याल है कि जिन इदारों ने रेंजर्स। छूट दी थी उन्होंने जब कंट्रोल किया, खुसूसन मैं कहूँ कि रेंजर्स का बहुत बड़ा किरदार रहा है। नो डाउट। तो ज़रूर नवाज शरीफ की हुकूमतों में ये हुआ, लेकिन नवाज शरीफ साहब अमन के बारे में तो बात करते हैं, बदअमनी का क्रेडिट किसको देंगे? जो कराची के अंदर हज़ारों लोग मार दिए गए, भत्ते का कल्चर आम रहा, हुकूमतें इनकी चलती रहीं, सिस्टम इनका बनता रहा। शहर कराची के लोग आज भी चिंची पर सफ़र कर रहे हैं। यानी नवाज शरीफ साहब ये बात कहते हुए ज़रूर अच्छे लगेंगे कि लाहौर को मेट्रो सर्विस दे दी, ऑरेंज लाइन दे दी, कराची को क्या दिया? 50 कराची पैसे को हैं। धोखे के अलावा किसी ने कुछ नहीं दिया है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, MKM हो, इनका बरसों बरस का इक़्तिदार रहा, लेकिन अगर कराची को देखें तो कराची की बुनियादी स्ट्रक्चर तो तबाह हुआ है, लेकिन सहूलियात का भी फुकदान है। इलाज बहुत मालजे बड़ा। की सहूलत नहीं है, Yes. ट्रांसपोर्ट नहीं है, मेगा सिटी से टैक्स जनरेट करते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते, पूरे देते पाकिस्तान कुछ का नहीं। ATM कराची 24 घंटे पैसे देता है कराची पूरे पाकिस्तान को। मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से, सर आपकी पार्टी क्यों नहीं कर रही सीट एडजस्टमेंट? आप कबूलियत की मंजिल पर नहीं पहुंचे? देखिए, बात यह है कि सीट एडजस्टमेंट के ऊपर वाकई हम तो ऐसी मंजिल पे नहीं पहुंचे। हमें तो वो मुकाम आला ज़रफ़ी मिला ही नहीं है जहाँ पैसों की रेल पेल हो, जहाँ मतलब नैब को कुछ ना मिले, कुछ चिल्ले विले जहाँ काटे हर अब्दुल्ला भाई, कोई कुछ चिल्ले विले काटे। मैं नहीं, वो चिल्ले काटने की जगह मेरे ख्याल में कोई बड़ा काम करना चाहिए। ऑन द लाइटर नोट, मेरी बेगम बड़ी सादा हैं, माशाल्लाह। तो वो पनामा का सबका नाम आ रहा था, तो जी। क्योंकि अमूमन किसी भी ऐसी चीज़ होती है तो वो मेरा नाम आ जाता है कि भाई ये काम हो रहा है, वो हो रहा है, कोई धरना है, कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई लॉन्ग मार्च है, कोई कुछ है, तो उसमें हर में नाम आता था। तो क्या एक दिन मुझे कहती है कि ये पनामा में सबका नाम आ रहा है, आपका नाम क्यों नहीं आ रहा? तो आपने मकसद कहा ये अल्लाह है कि ये दिन अगर भी दिखाए मुझे। मकसद ये है कि पनामा में उन्हीं लोगों का नाम आता है जो फिर उसके रंग में रंगे जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इससे दूर रखे। आमीन। पाकिस्तान हमारी माँ है आमीन। और माँ की बेआबरू नहीं किया करते, उसके साथ वफादारी किया जाती है। ठीक सर। बहरहाल हकीकत यह है कि हमने देख लिया, मतलब इसमें किसी के ऊपर वो ताना नहीं है, किसी के ऊपर कोई बात नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि सियासतदानों ने इस कौम का कुछ छोड़ा नहीं है और ना इस मुल्क का छोड़ा। यकीन माने इससे बदतर हालत में मुल्क हैं लोगों के, और उन्होंने कितनी तरक्की की है, लेकिन हम जो है सिंगापुर की मिसाल देख लें, एक ऐसा दलदली इलाका, डाकुओं और चोरों का इलाका था, जिसको बाकायदा पार्लियामेंट से बिल पास करा के मलेशिया ने उसको दे दिया। आज वो सिंगापुर कहाँ खड़ा है? हमारे यहाँ और उनके यहाँ जो क्या हालात हैं आपके सामने, लेकिन उन्होंने माहौल बनाया। दुबई के अंदर क्या है? दुबई के अंदर तो तेल नहीं है, तेल तो सारा जो है वो अबू सर वो धाबी में। बेनजीर भुट्टो की आप मुझे याद दिला रहे हैं, वो भी कराची को फ्री पोर्ट बनाना चाहती थी। जी, वो मतलब आप जो बनाना चाहते थे, क्या जिन्होंने बनाना होता है ना,
وہ بنا لیتے ہوتے ہیں جو جنہوں نے کام سر ہم کرنے تبھی ہوتے تو ہیں. بنانا ریپبلک بن گئے سر, کچھ بھی نہیں بنے ہاں اور مطلب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ, دیکھیں سیٹ ایڈجسٹمنٹس وغیرہ ہم کرتے نہیں ہیں, یہ غلط کام ہے. ہم اتحاد ضرور کریں گے, دیکھیں گے, لیکن ان کے ساتھ جن کا مفاد پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, جن کی نظر آنے والی نسل پہ ہوگی, رائٹ سر, الیکشن پہ نہیں, اور رائٹ سر. جن کی نظر جو ہے پاکستان کے معاملات کو درست کرنے کے اوپر ہوگی. اور فی الحال مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا. رائٹ سر. فاروق صاحب آپ کی نظر میں جو اتحاد ہو رہے ہیں, جو سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں, کیا پی ڈی ایم پارٹ 2 آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہی ہے سر؟ دیکھیں آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اور جس طرف یہ بہ نکلی ہے گفتگو, جی سر. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے دراصل مجرموں پر مبنی سیاسی نظام ہے. تو میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ اس ملک میں جو سب سے مزریبل مخلوق ہے وہ سیاستدان ہے. بہت آسانی سے اس پہ الزام لگا دیتے ہیں. جو اس ملک کے خلاف جرائم کرتے ہیں اس کو کوئی نہیں پوچھتا. مثال کے طور پہ ایسے ہی مجھے ذہن میں آ گیا کہ 2-3 سال پہلے 20-22 آدمی مر گئے تھے برف باری میں مری میں. کیوں مرے تھے وہ؟ آپ کو وہ اس لیے مرے تھے کہ اور نے آپ کا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نظام تباہ کر دیا تھا. اس میں جو ارلی رسپانس سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی تباہ کر دیا تھا, اور جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتا ہے سسٹم کا, یعنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم کا, اس کو بھی تباہ کر دیا تھا. اور وہ تباہ کیا کوئی نیا نظام بنائے بغیر. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مجرم ہے آپ کا خیال اس طرف نہیں جاتا, اور آپ فوری طور پر بہت آسانی کے ساتھ قائد اعظم سے لے کر آج تک کے سیاستدان کو رگیت دیتے ہیں. عامروں یہ کو نہیں درست رگڑتے, بات آپ یہ نہیں کہہ رہے ہے. ہیں عامروں کی برائی نہیں کرتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اس پہ اگر کسی نے کچھ دیا ہے, آپ کو ایٹمی پروگرام کیا جنرل ضیاء الحق نے دیا تھا؟ ایوب خان نے دیا تھا؟ کیا ایٹمی دھماکہ پرویز پھر تو مشرف نے سر یہ کیا تھا؟ سوال بھی اٹھتا ہے نا کہ کیا پاکستان کو 2 ٹکڑے کس نے کیا تھا؟ یحییٰ خان نے؟ یحییٰ خان تھا نا جو اقتدار کی حوث جس کی ختم نہیں ہو رہی تھی, اور باقی لوگوں سر کو تو اس نے کمال کی استعمال بات یہ ہے کیا. کہ اقتدار کی ہوس آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے سر, بڑھی جا رہی ہے, بڑھی جا رہی ہے. اقتدار کی یہ حوث تھی جس کے لیے بعض پپٹ سیاستدانوں کو کھڑا کیا گیا, اور پپٹ سیاستدان ایسے احمق ثابت ہوئے. میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آنا ہوگا کہ انہوں نے اس کے امریکی صدر کے ساتھ مل کے کشمیر کا بھی سودا کر دیا. انہوں نے پاکستان کا ایک انٹینشنلی آپ کا جو ڈیفالٹ کی طرف لے گئے تاکہ آپ پاکستان کے آئین سے بھی محروم ہو جائیں, پاکستان کے ایٹمی اثاثوں سے بھی محروم ہو جائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیدھی بات کرنی چاہیے. اس وقت پاکستان جس مسئلے میں پھنسا دیا گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی فورسز بشمول جماعت اسلامی رشید صاحب کی, یہ سارے اکٹھے ہو بیٹھے, ایک دوسرے کو گالی نہ دیں, اور ایک دوسرے کی طاقت بن کے اس ملک کے مسائل کو حل کریں. کسی ایک جماعت میں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے جو اس مسائل کی دلدل میں دھسا ہوا ہے نکال سکے. آپ سیاستدان کو گالی دے کر یہ کام کر نہیں سکتے. آپ پاکستان میں سیاست کو مضبوط کر کے اور ایک اجتماعی طاقت کے ساتھ, اس کے لیے بہتر لفظ یہ ہے کہ میثاق جمہوریت کی طاقت کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ عمران خان کو عقل دے اور وہ توبہ طائب ہو جائیں تو وہ بھی شامل ہو جائیں میثاق جمہوریت میں, تاکہ اس ملک کے دکھوں کا علاج کیا پر جا ان کی سکے. توبہ ہمیں اکٹھے ہو کے قبول یہ تو کام ہوگی, کرنا. مقبول تو ہوگی, قبول ہوگی یا نہیں, بہت بڑا سوال ہے. فاروق صاحب مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے سر, I'll come back to you. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کریں گے. کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو بڑا ریلیف ملا ہے, نیب نے کیسز ختم کر دیے ہیں, ایک کے بعد ایک. نواز شریف صاحب کے لیے پروٹوکول, ریڈ کارپٹ. بریک کے بعد